بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل اختے جگر آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے پیارے پروگرام جشن آمد رسول کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ القول البدیع میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ ایک مرتبہ سحری کے وقت آپ کچھ سلائی کر رہی تھیں کہ اچانک آپ کے ہاتھ سے سوئی گر جاتی ہے اور چراغ بھی بجھ جاتا ہے۔ اب اندھیرا ہے اور سوئی بھی گر گئی، چراغ بھی گل ہو گیا، اب تلاش کی لیکن نہیں ملتی۔ اتنے میں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی تشریف لاتے ہیں تو آپ کے چہرے کی تابانیاں، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی نورانیت سے سارا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اتنا نور کہ سارا کمرہ جب روشن ہوا، روشنی پھیل گئی، بآسانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی کو تلاش کر لیتی ہیں، سوئی کو اٹھا لیتی ہیں۔ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ کس قدر روشن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جو قیامت والے دن مجھے نہیں پہچانے گا۔ عرض کیا رسول اللہ وہ کون شخص ہے کہ جو آپ کا چہرہ دیکھ کر آپ کو نہیں پہچان سکے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، وہ کنجوس ہے، بخیل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو محبت کے ساتھ جھوم کر، پیار سے، عشق میں گم ہو کر نبی پاک پر درود پاک پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی برکات کیسی کیسی نصیب ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جشن آمد رسول ہمارا پیارا پیارا پروگرام، اور آج اس پروگرام کا ہمارا موضوع ہے اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیے کہ کسی شخصیت کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اس کے اوصاف ہوتے ہیں، اس کے خصائص ہوتے ہیں، اس کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ اور اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا خوبیاں ہیں، کیا اوصاف ہیں، کیا کمالات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمائے ہیں، جو اپنا پیارا نبی عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے کمال ہی کمال رکھا ہے، خوبیاں ہی خوبیاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ عزوجل ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے مدنی چینل کے چمکتے تھمکتے مبلغ ہیں مولانا عدنان چشتی مدنی۔ جزاک اللہ عدنان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ عدنان بھائی سب سے پہلے آپ ہی کی طرف بڑھوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، یہ اوصاف کیا ہیں، خصائص کیا ہیں، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، وصف جہاں تک بات ہے اوصاف کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، تو یہ وہ اچھی عادات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔
اوصاف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قدر ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جب جلوگر ہو رہے ہیں، آپ کے اوصاف اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی کتابوں کے اندر بھی بیان فرمائے، جو کہ پہلی کتابوں کے جو علماء تھے وہ پڑھ کر جانتے تھے، وہ اوصاف ہی تو تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ جو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے مختلف لوگوں سے، اور پھر وہ اس جو جان لیا پھر اسے پانے کی طلب میں وہ پھر یوں کہہ لیں کہ بکتے بکاتے ایک بار نہیں 10 بار جو ہے وہ یوں ایک کے ہاتھوں فروخت ہوئے، پھر فروخت ہوئے، پھر فروخت ہوئے، وہ ان اوصاف والی ذات کی تلاش تھی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہتے ہیں نا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا۔ بالکل، تو آپ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان اوصاف میں سے ایک وصف وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تھا کہ جو آپ کے جسم منور کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور وہ تھا نبی پاک علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا، ختم نبوت کی جو مہر ختم نبوت تھی، وہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک ایسا وصف تھا کہ جس کی تلاش حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو تھی، اور پھر وہ اس کو پایا بھی، دیکھا بھی۔ اور پھر جو 2 اور اوصاف تھے نبی پاک علیہ السلام کے، جو پہلی کتابوں میں آپ جو ہے وہ جان چکے تھے، اور جن لوگوں کے پاس آپ رہے انہوں نے بھی بتایا کہ ان نبی علیہ السلام کا ایک وصف تو یہ ہے کہ یہ صدقہ قبول نہیں کرتے، صدقہ کھاتے نہیں ہیں، جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش بھی کیا، اور اس وصف کو جو نبی پاک علیہ السلام کا تھا اسے اپنی نگاہوں سے دیکھا، پیش کیا کھجوریں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اور پھر وہ جو یوں کہہ لیں ضرورت مند تھے یا جو اس کے حقدار تھے ان تک وہ ہے اس کو پہنچا دیا گیا۔ پھر مطلب جان لیا انہوں نے کہ یہ بالکل، یہ دیکھیں وہ جو اوصاف جو انہوں نے پڑھے تھے، دیکھے، جو جانے تھے انہوں نے، اور انہیں بتایا گیا تھا کہ ان اوصاف کے مالک اللہ کے آخری نبی علیہ السلام ہوں گے۔ تو اب ایک جو نشانی تھی، ایک وصف جو تھا وہ دیکھ لیا کہ یہ زکوٰۃ کھاتے نہیں ہیں، یہ صدقے سے دور رہتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پھر کچھ دن کے بعد آئے، اب کیا تھا؟ اب دوسرے وصف کی تلاش تھی، اور دوسرا وصف یہ تھا کہ ہدیہ تحفہ قبول فرماتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پیش کی پھر کھجوریں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے آپ کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی تناول فرمایا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی کھلایا۔ اب 2 اوصاف انہوں نے دیکھ لیے، اور تیسرے وصف کی تلاش تھی، اور اس کے لیے اب یہ تھا کہ یہ 2 پوری ہو چکی، اور تیسرا جو مہر نبوت دونوں مبارک کندھوں کے درمیان تھی، پشت ہتھر پر تھی، اب اس کی تلاش تھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی نظارہ کروا دیا۔ اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو حضور کے اوصاف آپ نے وہاں دیکھے تھے، جو سنے تھے، انہیں خود بنفس نفیس دیکھا، ملاحظہ کیا، اور پھر ایک طویل جد و جہد جو کر کے آئے تھے، جب اس کا ثمر پایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارس کے اس اجنبی کو جو وہاں کے عرب کے رہنے والے لوگ تھے ان کا امام بنا دیا اللہ تبارک تعالیٰ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور طویل العمر صحابہ کرام علیہ رضوان، صحابہ میں مطلب سب سے زیادہ عمر پانے والے ہیں حضرت، یوں یعنی عمر اس اعتبار سے کہ 250 سال اور بعض میں 350 سال تک کے بھی اقوال موجود ہیں۔ تو یوں نبی پاک علیہ السلام کے وہ اوصاف جو پہلی کتابوں کے اندر ذکر ہوئے، یا جو پہلی کتابوں کے علماء تھے وہ بتایا کرتے تھے بعد میں آنے والوں کو، کہ ان کے جو سچے ماننے والے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اوصاف یہ ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو اوصاف مبارک کا جو معاملہ ہے نا شاہ صاحب، جی آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کے آخری نبی علیہ السلام ہے، ان کی اوصاف ہوں، اخلاق، اوصاف، اور یہ تقریباً ایک ہی یوں کہہ لیں کہ ان کا معال، ان کا انجام جو ہے وہ ایک ہی ہے، اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں، اس کو کہہ لیجئے۔ خصائص جو ہے وہ کچھ خاص ہو جاتے ہیں، شمائل اور خصائص، بقیہ اوصاف جو ہے وہ جیسے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک اخلاق ہیں، تو یہ اوصاف اخلاق ہی کا حصہ ہے۔ صحیح۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس نا ایک شخص جو ہے وہ پہنچا، مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان سے سوال کرتا ہوا۔ صحیح۔
اور آ کے کہنے لگا یہ غیر مسلم تھا، اور اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں چونکہ سن رکھا تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے ایسا کیجئے کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق گنوائیں مجھے، کتنے ہیں؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس سے فرمایا جواب دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جس آدمی نے سوال کیا آپ اس کا یوں کہہ لیں کہ جو جواب بنتا ہے وہ ارشاد فرما دیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی چیز کی وضاحت یا الزامی جواب جسے کہا جاتا ہے تو وہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو ایک کام دے دیں کہ مجھ سے تم نے یہ سوال کیا، پہلے یہ بات بتاؤ پھر تمہارے بات کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس سے فرمایا کہ مجھ سے تم اخلاق رسول پوچھتے ہو کتنے ہیں، وہی اوصاف کہہ لیجئے آپ اخلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ کتنے، گن کے بتائیں، 100 ہیں، 50 ہیں، فلاں ہیں، ایسے گنے شمار کریں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس سے فرمایا کہ تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ اخلاق اپنے نبی کے گن کے بتاؤں، ارشاد فرمایا کیا تم دنیا کا ساز و سامان جو کچھ دنیا میں ہے اسے شمار کر سکتے ہو، گن سکتے ہو؟ اب دنیا کا ساز و سامان کیا ہے آپ دیکھیے، دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کا سب دنیا کا ساز و سامان ہے، اس کے اندر اناج بھی ہے، ریت بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، الغرض یہ ساری کی ساری چیزیں یہ زمین کا سامان ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ گن سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جی، کس میں شمار؟ ہمارے ہاں جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک شہر یا ایک ملک کی آبادی کتنی ہے اس کے اندر ہی جو ہے نا وہ حد کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ تبدیلی اور یوں کہہ رہے ہیں تحقیقات بدلتی رہتی ہیں، کتنی ہے کتنی، یہ مطلب لوگ جانتے ہیں اس حوالے سے۔ تو اب پوری دنیا کا ساز و سامان جو ہے وہ اس کو شمار کیا جائے، اس نے کہا نہیں جی میں یہ کر ہی نہیں سکتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے پتہ کیا فرمایا، یہ باب مدینۃ العلم ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو تو شمار نہیں کر سکتا نا، وہ میرا رب اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، فرمایا میرا رب فرماتا ہے یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے نا یہ قلیل ہے۔ ارشاد فرمایا جو تو کہہ رہا ہے نا کہ میں نہیں گن سکتا وہ قلیل ہے جسے تو شمار نہیں کر سکتا، اور مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں تمہیں وہ شمار کر کے بتاؤں۔ فرمایا میرے نبی کے اخلاق پوچھتے ہو، ان کی شان یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا صفت عظیم ذکر فرمائی اللہ پاک نے، اور وہاں متاع دنیا قلیل ہے، اس کی صفت قلیل ہے۔ فرمایا جس رب کا تو قلیل نہیں شمار کر سکتا مجھے کہتا ہے میں اس کا عظیم شمار کر کے بتاؤں، تو آپ کی جو ہے نا اس بات پر وہ لاجواب ہو گیا۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف ہیں، جو اخلاق ہیں، وہ اس قدر ہیں کہ جس کی صفت اللہ پاک نے عظیم ارشاد فرمائی۔ جس رب کا قلیل اتنا بڑا ہے اس کا عظیم کیسا بڑا ہوگا۔ کیا بات ہے عدنان بھائی، بڑے پیارے انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا۔ مجھے یہاں پر آپ کی گفتگو کے دوران حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور چاہت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو سنی آپ نے، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ لوگ ایک دم جمع ہونا شروع ہوئے، کہا بھائی کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ کہا کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ کہا کہ میں نے دل میں ایک اٹھا کہ جا کے دیکھو تو صحیح نا، جس محمد کے گیت دنیا گاتی ہے اور کفر جن کے نام سے کانپتا ہے، جا کے دیکھو تو صحیح وہ کیسے ہیں۔ کہا کہ میں جاتا ہوں ان کے پاس، جا کے صرف میں نے ان کو پہلے چہرہ دیکھا، کہا کہ میں نے چہرہ دیکھا تو اتنا حسین چہرہ، اتنا حسین چہرہ، کہا کہ میرا دل یہ کہنے لگ پڑا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا کہ میں نے چاہا کہ ان کی گفتگو سنوں، حضور گفتگو کیسی فرماتے ہیں، کہا کہ میرے دل نے چاہا کہ میں یہ بھی سن لوں۔ کہا کہ میں قریب ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت صحابہ کرام سے فرما رہے تھے افشوا السلام اطعموا الطعام واصلوا الارحام، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو سلام کو عام کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب دنیا سو جائے تو تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ کیا پیارا انداز ہے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ماشاءاللہ فراز مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ فراز بھائی ابتداً تو آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں، آپ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟
ثاقب بھائی جب یہ ٹاپک پتہ چلا تو مجھے سب سے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آیا، واہ واہ میرے تو بس عیب تنہی کیا بات ہے، کیا حیران بات ہوں ہے، میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تو اور بزرگان دین کا اسی پر کلام بس ہے۔ آپ دیکھیں شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، لاتے ہیں کہ آپ کی ثنا کرنا تو ہمارے یوں سمجھ لیں کہ اختیار میں ہی نہیں ہے، ہمارا وہ ہم رکھتے ہی نہیں ہے وہ طاقت کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کما حقو بیان کر دیں۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو بزرگ ہستی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور ابھی اس طرح ہمارے عدنان بھائی کہہ رہے تھے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو عظیم فرمایا، اور وہ انکاؤنٹیبل ہے، اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اس پر مجھے سورہ کہف کی وہ آیت مبارکہ یاد آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ جو سمندر ہیں یہ انک بنا دی جائے، سیاہی بنا دی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات جو ہے وہ لکھے جائیں تو یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ رب تبارک و تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بارے میں شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کلمات اللہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، کمالات اور جو فضائل ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، یعنی یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، اس کی مثل اور آ جائیں گے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف اور کمالات ہیں اور وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ جس کی حقیقت کو رب تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہو تو اس کے اوصاف و کمالات کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ اور آپ اگر صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو لیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا حسن تو ظاہر ہی نہیں کیا، کس کے لیے؟ ہم پر مہربانی کرتے ہوئے پورا حسن ظاہر نہ کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا مکمل حسن ظاہر فرما دیتا تو کسی میں یہ تاب ہی نہ تھی کہ وہ حضور کا جلوہ دیکھ سکتا۔ تو اب دیکھیں صرف حسن کی بات ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ پورا حسن بھی ظاہر نہیں ہوا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر بھی ہے نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کیا بات ہے جی۔ واقعی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اتنے بلند ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفاتی نام ہیں اس میں ایک نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا الباطن بھی ہے، اور الباطن کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جب حضور کی طرف الباطن کی نسبت کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حقیقت ہے، جو ان کے اوصاف اور کمالات ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا اور پہچانتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی اس کی رسائی نہیں کر سکتا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو بیان کر سکے۔ تو ہم اصول برکت کے لیے ظاہر ہے کہ چند چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں، اور امام بصیری رحمۃ اللہ نے بھی یہی فرمایا، کہتے ہیں اعیل ورا، یعنی مخلوق جو ہے وہ فہمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف اور کمالات ہیں اس کو بیان کرنے سے عاجز ہو گئی ہے۔ یہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف میں لکھا کہ مخلوق جو ہے وہ اس بات سے عاجز ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کو بیان کر سکے، اور کہتے ہیں کہ فلیس جرا للقرب والبعد منہ غیر منفہم، دور اور قریب سے کوئی ایسا بندہ نظر ہی نہیں آیا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور کمالات کو بیان کر سکے۔ تو بہرحال یہ تو یوں کہہ لیں کہ ہم اصول برکت کے لیے چند ٹاپکس کو یا چند موضوعات کو لے سکتے ہیں، ورنہ جتنا بھی بیان کیا جائے پورے سال پوری زندگی بیان کیا جائے وہ کم اور کم ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ شاہ صاحب یہ صرف شاعری نہیں ہے، یعنی الحمدللہ جیسے اپنا فراز بھائی نے بیان فرمایا، اور اگر محدثین کرام کو، مفسرین نظام کو پڑھا جائے تو یہ ایک حقیقت ہے جسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور دیگر اس طرح کے بزرگوں نے اپنے اشعار میں سمو دیا ہے۔ امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اور امام کستلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی ذکر فرمایا، کئی اور محدثین کرام نے بھی اس بات کو لکھا۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اس قدر ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر ساری مخلوق جمع ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو جمع کرنا چاہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو جمع کریں، فرمایا ساری مخلوق جمع ہو جائے، تو وہ جمع ہو کر ساری مخلوق جن اوصاف کو جمع کرے گی، ارشاد فرماتے ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہوگا۔ فرماتے ہیں وہ ایک قطرہ، اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، ایسے نہیں فرمایا، یہ محدثین کرام کی بڑی بڑی عبارتوں کو شعر میں سمو دیا ہے آپ نے، اور واقعی ایسا ہے۔ فرماتے ہیں ساری مخلوق جو جمع کرے گی، سب جمع ہو کر جو جمع کر کے لائیں گے، فرمایا وہ کیا ہوگا؟ حضور کے اوصاف کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہوگا۔ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ
میں کیا کیا کہوں تجھے. اچھا میں عدنان بھائی یہاں پر ایک وصف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی لوں گا. اللہ پاک نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ساری کائنات کو بنایا ہے. وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں یہاں پر ایک روایت پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی امت سے کہہ دو کہ جو ان کا زمانہ پائے وہ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا ہے. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اے عیسیٰ آپ بھی ایمان لے کر آئیں اور آپ اپنی امت سے بھی یہ کہہ دیں کہ جو میرے محبوب کا زمانہ پائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ بھی ان پر ایمان لے کر آئیں. فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا، میں جنت کو نہ بناتا، میں دوزخ کو نہ بناتا. یعنی یوں کہ یہ جو کچھ بھی بنا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بنا ہے. عدنان بھائی اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں؟ بالکل شاہ صاحب ایسی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ذات ہیں کہ جن کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا، انسانوں کو وجود بخشا. اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس بات کو بیان فرمایا. اور جو بعض روایات اس الفاظ کی ہیں، اس طرح کی ہیں لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما خلقت الدنیا، اس طرح کی. اور یعنی انہیں اگر جمع کیا جائے بہت ساری روایات تو یہ یوں کہہ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت صاف واضح ہے، ظاہر ہے. اور واقعی ایسے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں، وہ پیارے محبوب ہیں کہ جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری دنیا کو ساری کائنات کو وجود عطا کیا ہے. تو اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اور یوں کہہ لیں کہ مختلف امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کتاب میں اپنی حدیث پاک کو اس کو ذکر کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا جو مشہور واقعہ ہے اس کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے ذکر فرماتے ہیں. وہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وہ ذات ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف میں سے ایک یہ وصف وجہ تخلیق کائنات ہونا، یہ بھی اعلیٰ درجے کا وصف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، جس پر قرآن مجید کی آیات، احادیث مبارکہ، مفسرین محدثین کے اقوال اور باتیں، اور اس کے اندر یوں کہہ لیں کہ کوئی ایک شک اور شبہ والی بات نہیں ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ لوگوں کو عطا فرما رہا ہے، کائنات میں یوں کہہ لیں کہ جو جنت ہے اور جو نعمتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے میں عطا فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ جو آیت مقدسہ ہے یہ بتا رہی ہے کہ حضور رب کا انعام ہے، رب کا احسان ہے، اور انہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے صدقے میں لوگوں کو جو دوزخ سے رہائی مل رہی ہے انہی کے نالین کا صدقہ ہے. جو جنت پا رہے ہیں اور جو آئندہ پائیں گے وہ انہی کے صدقے میں ہے. جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہوا. آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان آتے ہیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ان کا ہے وہ کسی کا نہیں. وہ جنت کے سوالی ہوتے تو حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، جہنم سے اگر آزادی چاہنی ہوتی تھی تب بھی وہ حضور کی بارگاہ کے اندر آیا کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قافلہ آیا کہیں سے. اس کی ایک عجیب بات یہ تھی کہ سب ادھیڑ عمر کے لوگ تھے، بڑی عمر کے لوگ تھے، اور ایک نوجوان تھا صرف ان میں. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اونٹوں پر قافلہ ہے، سامان بھی ہے ہمارے پاس، اس کو جو ہے نا وہ جو مسجد سے باہر یا تھوڑا دور جو ہے وہ رکھا جائے اور ایک آدمی کوئی جو ہے وہ اس کی حفاظت کرے. تو وہ جو نوجوان تھا نا اس نے پتہ کیا کیا، اس نے کہا بھی پہلے تم لوگ چلے جاؤ سارے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، پھر جب تم آ جاؤ گے نا تو میں پھر جاؤں گا. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں ایسے ہی ہوا. آخر میں وہ شخص آیا، وہ نوجوان آیا، اور اس نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آ کے
حضور سے محبت کرنے والوں کے اپنے ہی انداز ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، تو سرکار بھی شفقت فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب حدیث پاک کے الفاظ جو ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس نوجوان نے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نا بحق وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پکڑ لیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیار سے، اور کہتے ہیں استجیرک من نار، یا رسول اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں دوزخ سے، مجھے بچا لیں یا رسول اللہ۔ استجیرک، یہ کاف ضمیر بتا رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچا لیں مجھے، آپ بچا لیں مجھے من النار، دوزخ سے بچا لیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ دیکھا نا تو انہوں نے کہا دعہو، چھوڑ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑوں گا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے فرمان ہی دیتے ہیں نا دوزخ سے آزادی کا پروانہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ، حضور بھی شفیق ہے، کریم ہے نبی پاک، یہ حضور کا، یہ بھی حضور کے اوصاف ہیں۔ آپ دیکھیے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ اپنا جو ایک محبت کا معاملہ ہے وہ کر رہا ہے۔ اب ہم اپنے آپ پر بھی غور کریں، ایک والد ہونے کی حیثیت سے، مثال کے طور پر باپ غور کرے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اجنبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اگر ہماری اولاد، ہمارے بچے اور ہمارے یوں کہہ لیں کہ بھائی کے بیٹے بیٹیاں، اس طرح کے جو بچے ہیں خاندان کے، وہ اگر ہمارے ساتھ لاڈ پیار والا معاملہ کرتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ جھڑک دیتے ہیں، دور بھگا دیتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ ماتھے پر شکن بل آ جاتے ہیں، یا مسکرا کر جو ہے وہ بچے کی یوں کہہ لیں دل جوئی والا معاملہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمایا اور انہوں نے پکڑا ہوا اور کہہ رہے ہیں استجیرک من النار، یا رسول اللہ مجھے بچائیں دوزخ سے۔ اتنے میں سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اس بندے کو دوزخ سے نجات عطا کر دی ہے، آپ بھی اسے خوشخبری عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وصف ہے کہ آپ ایک شخص وہ اپنے تئیں وہ محبت کا معاملہ کر رہا ہے، اور واقعی محبت کا معاملہ تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیں نہ اس کو جھڑک رہے ہیں، اور یہ حضور برداشت والا جو معاملہ ہے نا، یہ حضور کا وہ وصف ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل، گھر کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ اگر ہم اس وصف کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے برداشت کے اس وصف کو اپنا لیں، جس طرح ابھی عدنان بھی فرما رہے تھے کہ حقیقتاً ہمارے گھر، ہمارا معاشرہ ایک امن کا گہوارہ بن جائے، تھوڑی تھوڑی بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اٹھتے ہیں، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں، نہ جانے پھر کہاں تک جا کر یہ نوبت پہنچتی ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور امتی کا حق ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے۔ حضور علیہ السلام کے بھی ہم جس طرح اوصاف بیان کر رہے ہیں، یہ تو چند ایک بیان کر رہے ہیں، حضور کے تو اوصاف پر بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اتنے اوصاف ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ابھی عدنان بھائی آپ کی گفتگو کے دوران ہی مجھے یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کمال اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور پھر جو برداشت، اور پھر جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا کتنا پیارا عقیدہ ہے کہ ہمیں کچھ بھی لینا ہے نا، کچھ بھی لینا ہے تو ہمیں در مصطفیٰ سے ہی ملے گا۔ یہ بھی وصف ہے حضور کا، قاسم ہونا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قاسم بنایا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ وصف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کر کے، اور وہ جانتے تھے یہ وہ کریم ہے جن کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، خود بھی اعلان فرمایا ہے قاسم ہونے کا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں عطا فرمانے کا، اور مبارک انداز بھی یہ ہے کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ تمہارا دل اضطراب میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بھی، قاسم ہونا، عطا فرمانا، بانٹنا، یہ بھی حضور علیہ السلام کا وصف ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سے جس بندے نے جو مانگا ہے حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً وہ عطا فرمایا۔ فراز بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالی لوٹ کر چلا جائے؟ رب تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ نے کسی کو جھڑکنا نہیں ہے، آپ نے عطا فرمانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ ایسے واقعات آپ کے علم میں تو ہوں گے، کوئی آپ ارشاد فرمانا چاہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی آیا
اور حضور علیہ السلام نے اسے پھر بھر بھر کر جو عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ صحت کی صورت میں ہو، چاہے پھر جنت کی صورت میں ہو، یا ان کے دل کی جو مرادیں تھیں، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ثاقب بھائی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بارگاہ بنائی ہے وہ ایسی بارگاہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہو گئی کہ آپ نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے اطراف میں نہ بیٹھتے۔ یہ اللہ پاک کی خاص رحمت ہے کہ صحابہ کرام جب اولاً آتے تھے تو انہیں خوف ظاہر ہے کہ وہ ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصف ہے وہ روب والا ہونا بھی ہے، اولاً روب ہوتا تھا، لیکن جب وہ بارگاہ میں آ جاتا تھا، انسیت ہو جاتی تھی، تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر مجھ سے ہی محبت کرنے والے ہیں۔ اب جب ایک ایسا رشتہ قائم ہو جائے نبی اور امتی کے درمیان کہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ ہر ایک کو آنے کی اجازت ہے، جو مانگنا ہے مانگو۔ حضور نے تو مطلقاً فرمایا نا، سل، جو مانگنا ہے مانگو، یعنی حضور کے پاس ایک قدرت اور اختیار ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اب خیر کثیر کیوں عطا فرمائی؟ بانٹنے کے لیے عطا فرمائی کہ آپ کو قاسم بنایا ہے کہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آپ بھر بھر کے انہیں نعمتیں عطا فرمائیں۔ حضور جو ہے وہ قاسم نعمت بھی ہیں، قاسم جنت بھی ہیں، جنت بھی عطا کرتے ہیں، اور صحابہ کو کہتے ہیں کہ مانگو، مجھ سے مانگو، جو مانگ سکتے ہو مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کا پانی لا کر حاضر کیا، اور ان کی قسمت جو ہے وہ چمکنے والی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ اس رات جو خدمت تھی وہ ان کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیسا زبردست تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، یعنی بس ختم ہو جائے وہاں پر سارا معاملہ، آپ کی جنت میں رفاقت مل جائے تو اس کے علاوہ بندے کو اور کیا چاہیے۔ اس کے اوپر تو علماء نے پورے یعنی ایسے نکات لکھے ہیں کہ اس کو ہی بیان کرنا بندہ جائے تو وہ وقت ہمارے پاس کم پڑ جائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ربیعہ یہ تو تمہیں میرے صدقے مل ہی جائے گی، اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگتے ہو؟ تو فرمایا کہ حضور بس یہی عطا فرما دیں۔ تو فرمایا کہ اے ربیعہ سجدوں کے ذریعے سے میری جو ہے وہ مدد کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح جو ہے جنت کی نعمت عطا فرمائی، اور کیوں نہ عطا کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواد ہیں، بھر بھر کر عطا کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی صحابی، کوئی بھی شخص حضور کی بارگاہ میں کوئی فریاد لے کر آتا، حضور اسے عطا فرماتے۔ اور ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کے پاس بہت کچھ موجود ہو پھر وہ عطا کرے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ بعض اوقات یوں کہہ لے کہ ضرورت کا سامان ہوتا تھا وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ یہ بھی صحیح روایات کے اندر ہے کہ ایک عورت نے چادر بنا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تاکہ یہ مزید بابرکت ہو جائے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت یعنی چادر کوئی موجود نہیں تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر کو نواز دیا۔ اب ایک بعد میں صحابی آتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عطا فرما دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لا تو تھا نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر اٹھا کر جو ہے وہ صحابی کو دے دی۔ اب دیگر صحابہ یہ دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت اس چادر کی ضرورت ہے، آپ نے پھر بھی مانگ لی۔ تو کہتے ہیں کہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اس کو اپنے کفن کے اندر جو ہے وہ ساتھ لے کر جاؤں، اپنی کفن کی چادر بناؤں۔ اور اس پہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے کہ انہوں نے بعد میں اس چادر کو بطور کفن جو ہے وہ استعمال کیا۔ تو یہ دیکھیں صحابہ کرام کو کیسی برکتیں ملتی۔ اور آخر میں مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا مال عطا فرمایا کہ ان کی جھولی میں نہ سمایا، وہ جھولی سے باہر آ رہا تھا۔ تو یہ بھی دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی کرم نوازی ہے کہ کوئی قطرہ مانگتا حضور اسے دریا عطا فرماتے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ عدنان بھائی، فراز بھائی، آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا صدقہ ہمیں بھی خیرات نصیب فرمائے۔ عدنان بھائی، وقت چونکہ گھڑی بتا رہی ہے، ٹائم مختصر ہے اور اختتام کی طرف ہی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائے تھے، وہ اگر آپ فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک اوصاف تو وہ ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے صحیح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو
اچھائیوں کی، اوصاف کی، اخلاق کی، بہترین کردار کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حضور کے اوصاف تھے کہ وہ لوگ جو اگرچہ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں۔ باوجود جان کے دشمن ہونے کے انہیں امانتیں رکھنے کے لیے اگر کسی شخص پر اعتبار تھا تو وہ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ آپ دیکھیے یہ وہ ہے الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، کہ اگرچہ وہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں اگرچہ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول کیا، لیکن کیفیت کیا تھی کہ وہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے عام جب اسلام کی دعوت دی، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو صادق اور امین جانتے ہیں، آپ جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں، سچ کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہم نے آپ کو نہیں سنا۔ تو یہ نبی پاک علیہ سچ بولنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ وصف ہے جو اس زمانے میں اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان تھا، صادق ہونا۔ ہم سچے نبی، صادق نبی کے امتی ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری پہچان کیا ہے؟ کیا لوگوں کو دھوکہ دینے والا، جھوٹ بولنے والا، یا زمانے میں ہماری کوئی اور ایسی پہچان ہے، یا یہ پہچان ہے کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچے نبی کا سچا غلام ہے؟ اور اسی طرح امانت داری والا معاملہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور یوں یہ والا وصف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور جب وحی نازل ہوئی اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ساری کیفیت کو بیان فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پھر وہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں زمیلونی زمیلونی، فرمایا مجھے چادر اڑا دو، تو اس وقت جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے تھے نا، یہ وہ حضور کے اعلیٰ اخلاق، کردار اور اوصاف تھے جو وہ پہلے دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں مہمان نوازی کرنے والے ہیں، مہمانوں کا خیال کرنے والے ہیں، یتیموں کا کہ آپ ملجا و ماوا ہیں، آپ ان کا خیال رکھنے والے ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری فرمانے والے ہیں، اور وہ لوگ جو کما نہیں سکتے آپ کما کے کسب کر کے ان کی ضرورتیں پوری فرمانے والے ہیں آپ۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صادق ہونا، امین ہونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اوصاف انہوں نے بیان کیے کہ آپ تو ایسے ایسے اوصاف والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے وہ یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ حضور کا وہ اعلیٰ اوصاف اخلاق والا معاملہ تھا جو اعلان نبوت سے پہلے آپ اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیا۔ کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایک اوصاف ہم نے اپنی بساطت کے مطابق بیان کیے ہیں، آپ نے سنے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا